نواز کے یہاں تک تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے، غریب نواز ہی نہیں، تمام دنیا میں جتنی بارگاہیں ان کے لیے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چادر چڑھانے کی، وہاں پر آلریڈی چادر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ مزار پر صرف ایک چادر چڑھانے کا حکم ہے، صرف ایک، اس کے علاوہ کوئی چادر وہاں چڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ چادر چڑھانا چاہتے ہیں، آپ کی عقیدت ہے، تو اس چادر کا پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیجئے۔ وہی چادر سردی چل رہی ہے، کوئی مہنگا سا بڑھیا سا شال خریدیے اور اپنی ماں کو گفٹ کر دیجئے۔ وہی گرم چادر خریدیے، کسی غریب کو دے دیجئے۔ کوئی تمہارے محلے کے اندر کوئی یتیم مسکین لاچار ہے، اس لاچار یتیم کو وہ گرم شال گفٹ کر دیجئے اور اس کا ایصال ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں یہ لاکھ گنا بہتر ہے مزار پر چادر چڑھانے سے۔ ہاں، یہ مزار پر چڑھانے سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء اہل سنت نے یہ والی بات کہی ہے، یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مزار پر صرف ایک چادر ہونی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں کہ صاحب اتنی لمبی لمبی چادریں آپ لے کر جا رہے ہیں، کہاں ڈالیں گے آپ؟ چادروں کا ہوتا کیا ہے؟ وہ چادریں آپ وہاں سے خریدتے ہیں، وہ واپس وہیں پر چلی جاتی، کھلتی تک نہیں ہے، کھلتی تک نہیں ہے وہاں چادریں۔ آپ نے ایسے دیا، وہ ویسے لیا، وہ ویسے کے ویسے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب وہ سے وہاں پھول چڑھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں پھول چڑھانے کی؟ پھول چڑھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ قبروں پر آپ جائیں، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے رشتہ داروں کی، کسی کی قبر پر جائیں، پھول لے کر جائیں، اس پر ڈالیں، بالکل جائز ہے، حضور کی حدیث سے جائز ہے۔ قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے، کیونکہ جب تک وہ تر و تازہ رہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور جب تک تسبیح ہوتی رہے گی مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، حدیث شریف ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اجمیر میں تم جا رہے ہو، وہ پھول خواجہ کے مزار پر رک ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر ابھی کوئی ریسنٹلی جا کر آیا ہو یا پاس میں گیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں چڑھتا ہے، جھاڑو لگ جاتی ہے، چڑھایا جھاڑو لگ گئی۔ ابے بھائی، جب یہ بات وہاں رک ہی نہیں رہے تو تم چڑھا کیوں رہے ہو؟ یہ پیسہ ویسٹ کرنا ہے، پیسہ برباد کرنا ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا، آپ کو چادر چڑھانی ہے، آپ کو پھول چڑھانی ہے، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو جناب والا ان پیسوں کو آپ وہاں پر نہ دے، کسی غریب کو دے دے۔ اور غریب بھی وہ جسے تم جانتے ہو کہ غریب ہو، یہ جو مانگنے آتے ہیں میں تو بالکل خلاف ہوں، ان کو نہ دیا جائے، میں بالکل خلاف ہوں، ان کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو تو آپ کے نیچے کوئی نہ کوئی رشتہ دار میں ایسا ہوگا جو کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے تو کروڑ پتی نہیں ہے نا، سارے تو لکھ پتی نہیں ہے نا، تو جو کمزور ہے اس کی مدد کر دو نا یار، بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ اب بہت سے ہمارے یہاں کے صاحب وہاں جاتے ہیں کہ وہاں جالیوں پہ جا کے منت کا دھاگا باندھتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہے؟ کوئی منت کا دھاگا جائز نہیں ہے۔ منت یاد رکھنا صرف شرعی منت ہوتی ہے، کوئی نماز کی منت مانے وہ جائز ہے، کوئی روزے کی منت مانے یہ جائز ہے۔ کوئی اگر صاحب یہ کہے کہ میں دھاگا چڑھاؤں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں پیدل جاؤں گا، میں گاڑی سے جاؤں گا، یہ کوئی منتیں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ کوئی منت نہیں ہوتی ہے؟ دھاگے باندھنے کی کوئی منت نہیں، چادر چڑھانے کی کوئی منت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی صاحب ڈرامہ لگا رکھا ہے صاحب، وہاں پر جا کے دیکھو تو پوری جالیوں پر صاحب لال دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی مزاروں پر جاتا ہے تو صاحب چٹھیاں ٹانگ آتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ آپ کو منت ماننی ہے، آپ یہ مانیے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ منت ہے۔ آپ یہ منت مانیے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ جائز ہے۔ یہ منت، یہ شرعی منتیں ہیں، یہ جو منتیں ہیں یہ شرعی منتیں نہیں ہے، اور ایسی منتیں ماننا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر مان لی ہے تو ان کو پورا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ منت ہے ہی نہیں تو اس کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ تو حضرات محترم، اس لیے غریب نواز کے ہم ماننے والے ہیں، اور غریب نواز ہی نہیں، ہر اللہ والے کے ہم ماننے والے ہیں، ہر ولی کے ہم ماننے والے ہیں۔ جو بھی ولی ہے اس کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ ہاں، تو تمام جتنے بھی اللہ والے رہے ہیں کوئی بھی جاہل نہیں رہا، سارے کے سارے عالم تھے۔ تو آپ اگر اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، علم دین حاصل کروائیں۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں مصلی پہ کھڑا ہو کر، اگر آپ نے علم دین حاصل کر لیا، اپنی اولادوں کو پڑھا دیا، خود دین سے وابستہ ہو گئے، تو دنیا کا کوئی بدعقیدہ
تمہیں ہلا نہیں سکتا ہے۔ آج یہ تمہارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ صاحب وہاں غریب نواز کے وہاں جاؤں گا تو سجدے ہو رہے ہیں، کہاں جائز ہے؟ بالکل حرام ہے سجدہ کرنا، سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو عبادتی ایک تعظیمی۔ جو وہاں پر سجدہ ہوتا ہے وہ تعظیمی ہوتا ہے، عبادت کا وہاں بھی نہیں ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ تعظیمی سجدہ ہوتا ہے۔ تعظیمی سجدہ حرام ہے، کافر و مشرک نہیں ہوتا ہے آدمی اس کے کرنے سے، لیکن گناہ گار ہے، کرے گا تو گناہ گار ہے۔ اور عبادتی سجدہ اگر کسی نے کسی کو خدا مان کر لیا تو آدمی فوراً کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو وہاں پر جو سجدے ہو رہے ہیں تعظیمی ہو رہے ہیں، لیکن ناجائز و حرام ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اب وہاں پر وہ جاتے ہیں، وہ خادم پکڑتے ہیں، کرتے ہیں، وہ سجدے میں جھکا دیے۔ آپ کو بھی بیچاروں کو، ہمارے جانے والے بھی ایسے ہی ہے کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ بھی لگ گئے سجدے میں۔ آپ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمیں اس کے اوپر ثواب ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، گناہ اور ملے گا، گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ وہ غریب نواز ہی کی دربار کے بات نہیں کر رہا ہوں میں، نبی کے یہاں بھی جانے کے بعد اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ وہاں پر سجدہ کریں، وہاں پر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بھی سجدہ کریں، صرف سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کہ صاحب مدینے کے اندر جا کے سجدہ نہیں کریں، امام صاحب نے کون سی بات کی تھی؟ یہ حضور نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ اگر دوسرا سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو کریں، اگر دوسرا سجدہ اس امت میں جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو کریں۔ سجدہ صرف اللہ کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، تعلیم حاصل کیجیے۔ اور تعلیم کس سے حاصل کرنی ہے؟ اہل سنت والجماعت کے جو اچھے عالم دین ہیں، جو پڑھانے والے لوگ ہیں، ان سے حاصل کریں۔ کسی بدعقیدے سے علم دین حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی بدعقیدے سے علم دین حاصل کر لیا تو آپ چاہے پورے خاندان کے اندر سنی ہو، آپ بدعقیدے ہو جائیں گے۔ اور میرا جو موقف ہوتا ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں، میں دوگلی والی بات نہیں کرتا، نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، کیسے ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو میں کیسے کہہ دوں کہ سب ٹھیک ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ وہاں بھی ٹھیک ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ شیعہ ٹھیک ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ نیم رافضی ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ جو بدعقیدے ہیں، جو حضور کے خلاف بھونکنے والے ہیں، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، نہ وہ خود صحیح ہے، نہ ان کی نمازیں درست ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بدعقیدوں کے یہاں نہیں پڑھائیں۔ ہاں، بہت سے بدعقیدے آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کو بریانی کھلائیں گے، ہم آپ کو چائے پلائیں گے، ہم آپ کو ناشتہ کرائیں گے۔ ابے تمہاری کیا ہو گیا تمہیں کہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ تم نے اپنا سودا کر لیا، ایک بریانی کی پلیٹ پہ سودا کر لیا، یہ تمہارا ایمان ہے؟ آدمی کو کھانا جانا ہو تو رام گنج جاتا ہے، یہاں نہیں کھاتا نائے کی دھڑی میں، کہ اچھے ہوٹل میں کھائیں گے، ایم خان کے کھائیں گے، صاحب علی کے کھائیں گے، جا کے محمدی پہ جا کے کھائیں گے۔ مطلب زبان کا ٹیسٹ تمہارا اتنا ہے کہ تم ہر کسی ہوٹل پہ نہیں چڑھتے ہو، اور تمہارا عقیدہ کیسا ہے کہ تم ہر کسی کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے لگ جاتے ہو۔ تو دین بھی کن لوگوں سے سیکھنا ہے؟ جو حضور کے سچے غلام ہیں، سچے غلام ہیں۔